السلام علیکم. میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. اب تک ہم پچھلے 4 سیشن میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کا پہلے ہم نے سیشن میں پڑھا تھا کہ معاشی اس وقت حالات کیا ہیں، اشاریہ کیا بتا رہے ہیں، اور دوسرے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کن چیلنجز کا سامنا ہے معاشی ملک میں، اور تھرڈ میں ہم نے اس کا جو ہے چیلنجز کے ڈیٹیل میں آئے تھے، اور فورتھ میں کل ہم نے اس کے سلوشن، اس کا حل کی طرف گامزن ہوئے تھے. اس میں سے ہم نے پہلا حصہ جو قلیل مدتی اقدامات ہیں، شارٹ ٹرم اقدام. اچھا، ہمیں یہ ہے کہ عوام کو ہمیشہ امید میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نا امیدی سے جو ہے نا معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا، آج ہم پڑھیں گے درمیانی مدتی اقدامات، میڈیم ٹرم میجرز. نمبر 1 پہ ہے درمیانی مدتی اقدامات میں معاشی اصطلاحات، معیشت کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائیں، جیسے کہ صنعتی پالیسی. یہ درمیانی جو ہے سب سے پہلا جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ، یا جیسے انگلش میں انفراسٹرکچر، تو اس میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے ملک میں. نمبر 1 پہ ہے توانائی کے شعبے کی بہتری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو صنعتوں کی تباہی اور گھریلو اگر بجلی کے بل وغیرہ دیکھیں وہ بھی دن بدن مہنگے ہو جائیں. اس میں بنیادی ڈھانچے کی پہلی سیڑھی ہے، کہہ لیں. اس میں تبدیلیاں لائی جائیں. وہ کس سال لائی جائیں گی کہ قابل تجدید، اس وقت پوری دنیا میں رینیویبل انرجی سورسز اس پہ کام کیا جا رہا ہے. ہمیں بھی اپنے ملک کو اقتصادی ترقی کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس میں قابل تجدید توانائی کے سورسز ہیں، شمسی توانائی، ہوا سے یعنی ونڈ مل لگائی جائیں، ٹربائنیں لگائی جائیں، اور ہائیڈرو پاور منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے تاکہ درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہو. ویسے بھی یہ جو ہے ایندھن وغیرہ سے جلا کے بجلی بنانا ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے زہریلی گیسیں فضا میں پھیلتی ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے صحت مضر ہے. بجلی کی ترسیل کا جدید نظام، بجلی کی چوری روکنے اور ترسیل کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے نظام کو اپ گریڈ کیا جائے. ہمارے ہاں بجلی کی چوری کا یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ وہ عوام جو چوری نہیں کرتے ان کے اوپر سارا برڈن یہ چوری کا پڑ جاتا ہے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، صنعتی شعبے کو مسلسل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. نمبر 2 ہے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس میں بہتری، شاہراہوں اور ریل نظام کی ترقی، بہتر سڑکوں اور ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے نقل و حمل کے اخراجات کم کیے جائیں. یعنی ان میں بہتری لائی جائے کہ گڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا فیکٹریوں کارخانوں سے مارکیٹوں تک اس کی رسائی میں آسانی ہو. فریٹ کوریڈورز، برآمدات کو فروغ دینے کے لیے مخصوص مال بردار کوریڈورز بنائے جائیں. یعنی ایکسپورٹ کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے ملک کی، تو اس کے لیے یہ کوریڈورز کا، مال بردار کوریڈورز کا بہتر ہونا نہایت ضروری ہے. نمبر 3 ہے زرعی بنیادی ڈھانچے کی ترقی، جدید آباشی نظام، پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے ڈرپ اور یہ جدید سسٹم ہے، پوری دنیا میں رائج ہیں ایڈوانس ملکوں میں، ترقی یافتہ ملکوں میں. اس میں پانی بہت کم استعمال ہوتا ہے اور آپ کی فصلوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بھی صحیح پیداوار دیتی ہیں. کولڈ سٹوریج، ہمارے کچھ زرعی جناس آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گل سڑ جاتی ہیں یا باغوں میں پڑی ہوئی یا کھیتوں میں، کیونکہ ہمیں ان کو سٹوریج کے لیے ہمارے پاس اتنا گنجائش نہیں ہوتی. آگے مارکیٹ تک رسائی، دیہی علاقوں سے شہروں تک بہتر رابطے کے ذریعے کسانوں کی پیداوار کو منڈیوں تک پہنچایا جائے. یعنی دیہات کو سڑکوں کے جال بچھا کر شہروں سے لایا جائے کہ ان کی پروڈکشن ایزیلی وہ شفٹ ہو سکے شہروں میں. نمبر 4 ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ترقی، انٹرنیٹ کی رسائی، دور دراز علاقوں تک تیز رفتار انٹرنیٹ مہیا کیا جائے. ای گورننس،
حکومتی اقدامات کو ڈیجیٹلائز کر کے شفافیت کو فروغ دیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل دور یہ آن لائن کا ہے، تو گورنمنٹ بھی اپنے جو بھی سرکاری وہ بھی اس آن لائن سسٹم کے اوپر لانے چاہیے، اور اس میں جدت اور بہتری اور تیز رفتاری کی ضرورت ہے۔ فری لانسنگ آئی ٹی اسکلز کا فروغ، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی تربیت دی جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی بتا چکا گا 60% ہمارے ملک کی آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ جب تک کہ ان کو ہم نئے جدید سکل سے آراستہ نہیں کریں گے تو وہ دنیا کے اس موجودہ دور سے پیچھے رہ جائیں گے، اس لیے ان کو زیادہ سے زیادہ سکلز، جدید سکلز سے کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 5 ہے صنعتی زون اور اسپیشل اکنامک زونز کی تشکیل، جدید مشینری کی تنصیب، پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی مشینری فراہم کی جائے، چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی کے لیے کم سود پر قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ یہ صنعتیں ترقی کر سکیں۔ نمبر 6 ہے پانی کے ذخائر کی تعمیر، ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ تربیلا ڈیم کے بعد کوئی بڑا ڈیم ملک میں تعمیر نہیں ہوا، اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بجائے پانی کو سمندر میں ضائع کرنے کے ان قدرتی وسائل کا صحیح طور پر استعمال کرے اور مزید نئے ڈیم، بڑے بڑے ڈیمز بنائے جائیں ملک میں، تاکہ اس سے، کیونکہ پانی کے ڈیم یا ذخیرہ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ نہ صرف اس سے بجلی بنتی ہے بلکہ جب خشک سالی کا موسم ہو، بارشوں کی کمی ہو تو یہ پانی زراعت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ فلڈ مینجمنٹ، اکثر ہم سنتے ہیں کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈیم کیونکہ بنے نہیں بڑے بڑے، تو وہ پانی سیلابی صورت میں لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے فلڈ مینجمنٹ سسٹم کو بہتر کیا جائے، اور تاکہ سیلاب اگر آ بھی جائے بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے تو کم از کم نقصانات بنیادی انفراسٹرکچر کو ہوں ان کے۔ نمبر 7 ہے شہری بنیادی ڈھانچے میں بہتری، صاف پانی کی فراہمی شہری اور دیہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صاف پانی انسان کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی سیوریج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، شہروں میں جدید سیوریج اور کوڑا کرکٹ کے انتظام کے نظام کو متعارف کروایا جائے۔ نمبر نیکسٹ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا فروغ، میٹرو، بس اور ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم کو مزید شہروں تک بڑھایا جائے، یعنی گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں یہ کرے کہ اس طرح کے جیسے ٹرین ہے، میٹرو اور چاہیے، اور بس سروس ہے، اسپیڈو وغیرہ، اس طرح کے اور دوسرے مطلب ذرائع آمد و رفت گورنمنٹ خود چلائے تاکہ لوگ پرائیویٹ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں وغیرہ کم استعمال کریں، جس سے کہ پولوشن کا مسئلہ میں کمی آئے، کیونکہ باہر کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں گورنمنٹ اس طرح کے منصوبے لانچ کرتی ہے جس سے پولوشن پہ کنٹرول حاصل ہو۔ تعلیمی اور طبی بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیمی جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے نئے ادارے قائم کیے جائیں، کیونکہ جو پہلے ہمارے ملک میں ادارے ہیں وہ تھوڑے ہیں، آبادی کی نسل آبادی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اس لیے مزید ان ٹیکنالوجی کے اداروں کی ضرورت ہے بڑھتی ہوئی ملک کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ طبی سہولیات، اسپتالوں میں جدید طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور دور دراز علاقوں میں بنیادی صحت مراکز قائم کیے جائیں۔ آبادی میں آپ کو پتہ ہے بڑی تیزی سے پاکستان کی اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پہلے سے جو انفراسٹرکچر ہے سرکاری ہاسپٹل وہ کم ہے، اس لیے مزید ان کا جال بچھایا جائے تاکہ لوگوں کو صحت کے مسائل گورنمنٹ سطح پہ حل ہوں۔ السلام علیکم، مزید نیکسٹ لیکچر میں بات ہوگی۔